بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی دفعہ ہم نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں جو اس کا پہلا باب تھا نیت میں اخلاص کے بارے میں، اس سے آغاز کیا تھا، اور ہم 2 احادیث مبارکہ ہی پڑھ رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہم نے آج انشاءاللہ تیسری حدیث سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو تیسری حدیث ہے یہ جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کے لیے کہا جائے تو کوچ کرو۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث ہے، یعنی وہ حدیث جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہوں اس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کہیں سے بھی اور کبھی بھی ہجرت کرنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، بلکہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور یہ بھی دارالکفر سے اب دارالاسلام بن چکا ہے، لہٰذا پہلے تو یہ دارالکفر تھا، اس لیے یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ کو بطور دارالاسلام مسلمانوں کا ایک مرکزی مقام اس کو عطا ہو گیا تھا۔ تو اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ چنانچہ ایک دارالاسلام سے دوسرے دارالاسلام میں ہجرت کر کے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس عمل پر یعنی جو ثواب انہیں ملنا تھا وہ مل چکا، اب اس کے بعد اس اجر میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مگر جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ حالات سے تنگ آ کر افغانستان سے، کشمیر سے یا روہنگیا وغیرہ سے ہجرت کر کے جب دوسرے علاقوں کو آ جاتے ہیں تو وہ ان کی جو ہجرت ہے وہ ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہے، ان کی نیت دارالکفر سے دارالاسلام میں آنے کی تو نہیں ہے، یہ تو ایک مجبوری کی وہ ہجرت ہے۔ لیکن اگر
کسی دارالاسلام میں وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ کسی دارالکفر میں وہ جائیں، اگرچہ دارالکفر میں ان کو بہت سی سہولتیں نظر آ رہی ہوں، تو ان کی ہجرت جو ہے کسی حد تک وہ اللہ کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ لیکن جس ہجرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو گئی، اور آپ نے بعد میں ان لوگوں کے لیے اور اب خود اپنے لیے بھی، یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے ان کے لیے دوبارہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ میں بس جانا مناسب نہ سمجھا، اور دوسروں کو بھی یہی ترغیب دی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ظاہر حج کے لیے مکہ ہی آنا ہوتا ہے، آئے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ لوٹ گئے اور اپنے صحابہ کو بھی یہی ترغیب دی کہ وہ بھی مکہ میں مزید نہ رکیں، کہ اگر یہاں رک گئے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ پرانے گھروں کی حالت دیکھ کر یا اپنے پرانے جو میل ملاقات تھی اور پرانی یادوں میں اگر کھو گئے تو ہجرت کا ثواب کم نہ ہو جائے، چنانچہ انہیں چاہیے کہ بطور دارالہجرت مدینے کو ہی وہ شرف عطا کیے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں اپنے پرانے ماحول کو دیکھ کر، اللہ کے گھر کو قریب دیکھ کر ان کے دل میں یہاں رہ بس جانے کی دوبارہ خواہش پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ خود یا آپ کے ساتھی مکہ میں رہ جائیں، بلکہ میری وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری اپنی کلاس کی، وہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اور وہ بنو ثقیف کے لوگوں کو مطلب جو اس جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا وہ بے شمار مال غنیمت ان کو عطا کیا، اور جب مدینہ کے لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ آپ تو بھر بھر کے لٹا رہے ہیں ان کے لیے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے اوپر اتنے مہربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو خواہش تھی ان کے چہروں پہ جیسے پڑھ لی، تو فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ تو لے جائیں بھیڑ بکریاں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو جو مدینہ والے تھے وہ یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئے کہ ہمیں اگر اللہ کے رسول مل رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ رہیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آبائی وطن کو خیر بات کہہ کے اب مدینہ کو ہی تا قیامت اپنا مسکن بنانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اب اسی حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے کہ جہاد اب بھی باقی ہے، یعنی ہجرت تو ختم ہو گئی ہے، یعنی اور ہجرت بھی کون سی؟ مکہ سے مدینہ کی، مگر جہاد اب بھی باقی ہے، اور فرمایا کہ وہ میرے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہ نہیں کہ جہاد بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تھا، بلکہ یہ جاری رہے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ جب تمہیں حاکم وقت یعنی جو کوئی امیر المومنین ہوگا اس کا جہاد کے لیے بلاوا آئے تو تم بیٹھے نہ رہ جانا بلکہ نکل پڑنا جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارک میں کہی گئی ہے کہ نیت بھی باقی ہے، کہ نیت، اچھی نیت کے اوپر بھی تمہیں اجر و ثواب مل سکتا ہے، یعنی وہ ہجرت والا جو ثواب تھا وہ تو جنہوں نے لوٹنا تھا وہ لوٹ چکے، وہ تو وقت ختم ہو گیا اب، لیکن ابھی تم ثواب
جہاد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو اور اچھی نیت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو کہ جس کام کے لیے جو کام بھی یعنی تم اچھی نیت سے کرو گے اس پر تم اللہ سے اجر پاؤ گے۔ اب اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4، یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تو فرمایا کہ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فقال ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم حبسهم المرض وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر، رواہ مسلم ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حسبهم العذر۔ کیا مطلب اس کا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ کون سی تھی؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں واقع ہوئی تھی، اور آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں اور دورہ قرآن کے دوران بھی آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اور جانا۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی تنگی کا قافلہ جو کہ جا رہا تھا اللہ کے رسول کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر، کسی چھوٹے موٹے دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ قیصر روم سے واسطہ پڑا تھا۔ گرمی کا زمانہ تھا، سارے سال کی محنت کا جو ثمرہ تھا وہ کھجوروں کی شکل میں ان کے باغات میں پک کر اتارنے کا منتظر تھا کہ ان کو اتارا جائے اور سال بھر کا اپنا راشن جمع کر لیا جائے اور اس کا ساتھ تجارت بھی کی جائے۔ عین اس وقت جہاد کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی جس میں حال میں ہو، یعنی یہ جو غزوہ تھا اس میں ہر ایک قابل جنگ مرد کا شریک ہونا ضروری تھا، جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ہر قابل جنگ مرد کے لیے اس میں شامل ہونا ضروری تھا کہ یہ فرض عین کے درجے میں تھا، ہر ایک پر فرض تھا۔ یہ فرض کفایہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ نکل آئیں جہاد کے لیے تو باقی سب کی طرف سے بھی وہ کفایت کر جائے، نہیں، ہر ایک کو نکلنا ہے، اور جو نہیں نکلنا وہ اپنا عذر پیش کرے۔ تو لہٰذا یہ لمبی داستان ہے کہ اس طرح سے جو لوگ تھے منافقین اور کمزور ایمان والے، وہ بہانے بنا بنا کر پیچھے رہ گئے، اور جو سچے مسلمان تھے جنہوں نے اپنی جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دینے کا عہد کر رکھا تھا، وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلستی ہوئی تپتی ہوئی گرمی میں تپتے ہوئے صحراؤں میں 700 میل کا سفر کرنے کے لیے
جانے دے اور خود آرام سے بیٹھے رہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیمار تھے، معذور تھے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے اور کوئی یعنی حقیقی طور پہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک جانے پر مجبور تھے۔ کوئی گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ان کو پیچھے رہ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر یہ لوگ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جانے کے لیے بےتاب تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سواریوں کو بندوبست کر دیجئے، ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سواریاں نہیں کہ تمہیں لے جایا جا سکے، تو یہ پیدل بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اتنے لمبے سفر پر پیدل تو لے جانا ان کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو واپس جانے کو کہہ دیا، جس پر وہ انتہائی غمزدہ ہوئے اور روتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم اس نیکی کے موقع سے کیوں محروم رہ رہے ہیں۔ تو یہی وہ غزوہ تبوک ہے جس میں پھر یہ صورتحال دیکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے، 70 اونٹ اور 1000 درہم یعنی جنگ کی تیاری کے لیے پیش کیے تھے، لیکن ان کے باوجود یہ سب کچھ کم تھا۔ تو یہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے پر یعنی کہ ان کو حکم دیا کہ تم سواریاں نہیں اس لیے تم نہیں جا سکتے ہو، تو یہ اتنے آزردہ ہوئے۔ تو اس سے پتہ کیا ہمیں چلتا ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کر لے کسی اچھے کام کرنے کی اور اس کو موقع نہ ملے اس اچھے کام کو کرنے کا، تو اس کو اس اچھے کام کی نیت کا اجر مل کے رہے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ جیسا خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر تو نہیں ہے کہ جو مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مانگنا اور طلب کرنا کس کے لیے؟ ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنا خلوص ہے۔ تو اسی طرح غزوہ تبوک میں بھی ان لوگوں کو پرکھا گیا، اچھی طرح چھانٹا گیا، کہ کون اپنا سب کچھ اللہ کے رسول اور دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی یہ شام کی سرحد پہ پہنچ گئے، وہ کیسر روم لڑنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ مہینہ بھر تقریباً وہاں رکے اور خوب اپنا مال تجارت جو تھا وہاں سے کچھ کوئی بیچا، کچھ خریدا، وہاں کچھ یہ بھی فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد خیریت سے واپس گھروں کو لوٹ آئے، لڑائی ہوئی نہ، لیکن درجہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے بلند ان کو عطا کیا، جو کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی چیز قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اس حدیث میں جو ہم نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فزیکلی تو ساتھ نہیں تھے وہ، لیکن اپنی نیت کے روح سے، کہ ان کی تو 100% نیت تھی کہ وہ جائیں، وہ نہیں جا سکے، چنانچہ نہ جانے کے باوجود
باوجود اجر پورے کا پورا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ جس وادی میں سے بھی تم گزرتے ہو، یعنی تبوک کے سفر میں، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. بیماری نے ان کو روک رکھا ہے، وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. یہ چیز مسلم میں بیان کی گئی ہے، اور بخاری نے اس حدیث کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ایسے لوگ رہے، یعنی ہمارے پیچھے مدینے میں ایسے لوگ رہے جو ہمارے ساتھ ہی رہے. جب ہم کسی گھاٹی یا وادی کو عبور کرتے وہ ہمارے ساتھ ہوتے، صرف عذر نے ان کو روک رکھا تھا. سبحان اللہ. تو اس سے کیونکہ ہمارا یہ سارا ٹاپک جو ہے یہ نیت ہی کے بارے میں ہے، تو محض اچھی نیت سے ان کو پورا پورا اجر مل گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی نیت کو ہمیشہ اللہ کے لیے خالص رکھا کریں اور اچھے کام کے لیے دوسروں سے پہل کیا کریں. باقی اللہ کے اختیار میں کہ آپ سے وہ کام لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن آپ کی نیت پر آپ کو اجر مل جاتا ہے. دیکھیں نا، جیسا کہ آپ کو حدیث میں یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ ایک شخص اگر پوری طرح حج کی نیت کرتا ہے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو وہ اپنے پیسے بھی جمع کروا دیتا ہے بینک کے اندر، وہ اپنی جو تربیتی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس نے کیا ہے. لیکن حج پر جانے سے پہلے جانی حج کے سفر پر روانہ ہونے کے بعد کسی بھی یعنی سٹیپ پر وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے روز حشر جب وہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ اس کی نیت کی وجہ سے اس کا حج ادا ہو گیا. اچھا جی، چلیے اب اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 5. ابی یزید معنی بن یزید بن اخنسی رضی اللہ عنہم وہو و ابوہ وجدہ صحابیون قال کان ابی یزید اخرج دنانیرا یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فآتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك وما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواہ البخاری. حضرت مان بن یزید بن اخرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب مان کے والد ہیں یزید، اور ان کے دادا ہیں اخنس. تو پورا ان کا نام کیا ہوا؟ مان بن یزید بن اخنس، اور یہ سب کے سب صحابی ہیں. تو مان کیا روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے. کیوں مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے؟ کہ وہ شخص جو کہ مسجد میں کوئی کسی اہم منصب پہ تھا، یا یہ کہ وہ زیادہ تر
مسجد میں ہی اپنا وقت گزارتا تھا یا پھر اس کی مسجد کی کسی خدمت پر مامور تھا، تو یہ جو مان کے والد یزید تھے، یہ اس شخص کو کچھ دینار دے آئے، کس لیے کہ کوئی ضرورت مند شخص اگر مسجد میں آئے تو یہ دینار وہ اس کو دے دے۔ دیکھیے یہ مسجد ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی یعنی کا ذکر ہو یا بعد میں جو مسلمانوں کی مساجد رہی ہیں، کہ وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسجد نبوی کا تو دیکھیے وہ تو درسگاہ بھی تھی، وہ تو فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، وہ تو بڑے بڑے جو وفود باہر سے آتے تھے ان کو ملنے کی بھی وہی جگہ تھی۔ کہیں باہر لشکر بھیجنے ہوتے تھے تو وہاں لشکروں کی ترتیب بھی مسجد نبوی کے اندر دی جاتی تھی، یعنی ہر طرح کا کام وہاں لیا جاتا تھا۔ اس طرح بہت سی روایات آپ پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو صدقہ خیرات دینے کے لیے بھی لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، یعنی ایک مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مقام اور یعنی نیکی کا مرکز آپ کہہ سکتے تھے، اور ایک ایسا ایک پلیٹ فارم تھا، اور اب بھی ہونا چاہیے جہاں سے کہ مسلمان جو ہیں اپنے تمام، جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا، وہ امور جو ہیں ان کو سر انجام دے سکے۔ تو یہ جو مان رضی اللہ تعالیٰ کے والد یزید تھے، انہوں نے مان سے کہا کہ وہ دینار اس شخص کے پاس بھجوا دیے کہ کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کو دے دینا۔ لیکن مان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود کوئی ایسی ضرورت لاحق تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اپنے باپ سے بھی سوال نہیں کیا تھا، اور اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد کے پاس کافی اضافی مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں بطور صدقہ۔ اب دیکھیے صدقہ جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ غریبوں کے لیے ہی ہوتا ہے، یا وہ کسی کو وہ دیا جائے تو اس کو نہیں لینا چاہیے۔ صدقے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو صدقات واجبہ ہوتا ہے نا، زکوٰۃ وغیرہ ہے، وہ تو جس کو مستحق اسی کو لینا چاہیے، لیکن ویسے اپنے خوشی سے کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دے رہا ہے تو کہلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یعنی وہ چیز صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو صدق دل سے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی جائے۔ تو اب یہ جو حضرت مان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنی اس ضرورت کو، جو کہ ضرورت ان کو لاحق تھی، اس کا اظہار کر کے وہ شخص جس کو کہ وہ دینار دیے گئے تھے اس سے خود مانگ لیے۔ ظاہر کوئی ایسی حقیقی ضرورت ہوگی تو اس نے دے بھی دیے۔ اب جب ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے تو نہیں دیے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کی حالت زار کا پتہ نہ ہو، یا وہ نہیں ان کو دینا چاہتے تھے، کسی دوسرے کو دینا چاہتے۔ اس طرح عموماً دیکھیے نا، ہم بھی کوئی گھر میں کوئی اسی طرح کوئی شیرینی بناتے ہیں، کچھ عموماً میرا بھی دل چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھی قرآن پاک جب مکمل کیا، یا جیسے بھی حدیث کی کلاس ہم نے شروع کی کہ کسی کا منہ میٹھا کرایا جائے، تو اب وہ منہ میٹھے کرانے کے لیے جو ہم مال خرچ کرتے ہیں تو وہ ہم کوئی زکوٰۃ صدقہ اس طرح وہ صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بھائی بندوں کو ہم اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک مومن کے لیے تو قرآن پاک کا پڑھنا یا اس کا مکمل کرنا، یا کسی قرآن پاک کی کلاس کا
یا حدیث کی کلاس کا آغاز کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت وہ اپنے آپ کے لیے سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے دیکھیے ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں، کوئی فتح ہو جائے، کوئی خوشی مل جائے، کچھ بھی مواقع ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہو کوئی، تو یہ ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرانے کے وقت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن تو یہ جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے خرچ، وہ کوئی اس کو وہ غلط قسم کا صدقہ، جس طرح عام طور پہ تو جو ضرورت مند لوگ ہی ہوتے نا، جی نہ ہم نہیں صدقہ لیتے، ہم نہیں زکوٰۃ لیتے۔ چلو زکوٰۃ الگ چیز ہے، یا وہ صدقہ جو کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے آپ نکال رہے ہیں، یا بلاؤں کو وہ اپنی آنے والی کو ٹالنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، یا آپ نے نیت کی ہوئی کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اس طرح کا جو آپ کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو آپ کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے والد کے دل میں بھی یہی بات ہو کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں دینا، کوئی آؤٹ سائڈر کو جو ہے اس کو میں دوں۔ وہ گھر والوں کو دینا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں، تو اپنی گھر والی بات ہی ہے، ہاں، تو اس لیے ان کو دینا۔ ویسے بھی تو گھر والوں کو دیکھیں، کوئی موقع نہیں بھی ہوتا تو ہم گھر والوں کے لیے چیزیں لاتے ہی رہتے ہیں، کھانے پینے کی بھی، ضرورت کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی نیا پھل آ گیا، میں گئی بازار میں لے آئی، کوئی بہو گئی، کوئی بیٹا گیا، جو بھی کسی کو اچھا لگا، دل چاہا بچوں کے لیے آئس کریم لے، تو یہ چیزیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ صرف گھر میں کھانا جو ہم کھاتے ہیں صرف وہی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ پھر وہی باقی ہم کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی نہیں چاہا کہ ان کے بیٹے کو بیٹا ان کا وہ جو دینار ہے وہ لے، تو دونوں باپ بیٹے کی اس بات پہ تکرار ہو گئی۔ تو یہ اپنا یہ جو مسئلہ تھا یہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واقعی اگر ضرورت مند ہو تو تم یہ لے سکتے ہو، ہاں۔ اس لیے ان کو کہا کہ تم ضرورت مند ہے، تم لے سکتے ہو، اور والد کو کہا کہ تمہاری نیت کسی کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر یہ رقم دینے کی تھی، وہ ادا ہو گئی، چنانچہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اجر مل کے۔ بات یہاں ہو رہی نیت کی، چاہے وہ لینے والا تمہارا بیٹا ہی تھا۔ اب دیکھیے بڑی مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یعنی بطور قرضہ حسنہ، کہ اللہ کی راہ میں، قرضہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے پاس جب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس دے آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، جس کو جی چاہے وہ دیتے، اور آپ نے محسوس کیا کہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو اس وقت گھوڑے کی ضرورت ہے، تو آپ نے وہ گھوڑا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یعنی گھوڑا باپ کا تھا، باپ ڈائریکٹ اگر بیٹے کو دے دیتا تو ہم گھر کا معاملہ ہی سمجھتے، بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے کچھ گھر والوں کو دینا جو ہے وہ اس کو ہم نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہم اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی نیت جو تھی اللہ کی راہ میں دینے کی تھی، انہوں نے دے دیا۔ اگر ان کے بیٹے کو ہی واپس وہی چیز مل گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ان کی نیت کے اوپر ان کو اجر مل گیا، اور بیٹے کو اگر گھوڑے کی ضرورت تھی ان کی ضرورت پوری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل دیکھیے اب پتہ بھی نہیں ہوتا کون صحیح مستحق ہے کس طرح، اور اب واقعی دیتے بھی ہیں، جب کسی دیتے بھی ہیں، باہر بھی دیتے ہیں، تو شیطان ہمیں اکساتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جس کو تم دے رہے ہو یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے، یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے،
صحیح جگہ بھی تمہارا مال لگا ہے کہ نہیں لگا؟ تو بات پھر وہ نیت کی آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک دم سے میرے ذہن میں ایک دلچسپ سا واقعہ آیا کہ بہت پرانی بات ہے، اس زمانے کی، جب کہ 1 روپیہ بھی بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ تو میرے والد صاحب کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، تو ابا جی نے اس کو 1 روپیہ دیا۔ میرے چچا بھی پاس ہی تھے ان کے، تو ایک دم سے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، بھائی جان آپ جس کو یہ روپیہ دے رہے ہیں نا، میں بتا رہا کہ روپیہ کی بڑی اصول ویلیو تھی، اس کو کل میں فلاں فلم دیکھنے گیا تو یہ بھی وہاں فلم دیکھ رہا تھا۔ تو ابا جی نے فوراً جواب دیا کہ اگر تو جا سکتا ہے فلم دیکھنے کے لیے تو اس کا بھی تو دل چاہتا ہے نا دیکھنے کے لیے، اگر یہ جاتا تو جاتا رہے، تم جا سکتے تو یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ یعنی کام تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اس زمانے سے بھی دیکھیں، آج کے بھی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام تو نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ یہ ہمارے اب زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن اگر ہمارا دل چاہتا ہے تو کسی دوسرے کا بھی دل چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی سے اس کا واقعی فلم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے اور کسی سے وہ مانگ کے لے گیا اور اس کو گزارا ہی بھیک پہ یہ مانگ کے اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ اب بعض اوقات اسی طرح دیکھیے ہم باتیں بناتے ہیں کہ لو جب دیکھو اس کو فلاں عورت یا فلاں شخص جو ہے یہ مانگتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لوگ میں نے تو اس کو بھی دیکھا تھا بڑے مزے سے آئس کریم کھا رہا تھا، یہ تو وہاں کھڑا پیزا کھا رہا تھا، یا فلاں جگہ میں نے فلاں ڈلیوری کو اس پہ وہ کیا اس کا نام ہے میکڈونلڈ کی، وہاں پہ لائن میں لگا ہوا تھا۔ تو دیکھیے انسان کا دل تو چاہتا ہی ہے نا۔ آپ نے دے دیا، جب آپ نے دیا اس نے یہ کہہ کے تو نہیں آپ سے مانگا کہ مجھے دے، میں نے پیزا کھانے جانا، پیزا ہٹ جا رہا ہوں میں، آپ نے دے دیا اس کی حالت دیکھ کر یا اس کی ضرورت کہ اس وقت اس کو بھوک لگی، اس نے کہا جی مجھے کھانا کھانا ہے، اب آپ نے اس کو دے دیے کچھ پیسے، اب اس کی مرضی وہ کھانا جگ تندور سے روٹی کھائے یا وہ پیزا لے کے کھائے یا وہ برگر لے کے کھائے۔ تو اس لیے آپ کی نیت کا اجر آپ کو ملے گا، اس لیے اس بات سے آپ بے فکر ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث آ جاتی ہے نمبر 6 حدیث جو ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قرشی ظاہری، اتنا لمبا پورا نسب ان کے نام کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور اس لحاظ سے بھی آپ واقف ہیں، اور آپ کو اگر نہیں بھی اب پہلے پتہ تھا جن لوگوں کو، تو یہاں بھی آپ دیکھیے بریکٹ پہ لکھا ہوا کہ ان کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے۔ عشرہ مبشرہ کون سے صحابی کہلاتے ہیں؟ یعنی وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دے دی گئی تھی۔ صدقے جائیں ان جو اللہ تعالیٰ کی ان کو اور اللہ کے رسول نے بشارتیں دی تھی، کیا کارنامے انہوں نے کیے، کیا کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی ہی زندگی میں جنت کی بشارتیں مل گئی تھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جنت کا دنیا میں ٹکٹ کٹوانے والے جو تھے ان کے عمل کیسے تھے۔ اب اس کا متن دیکھتے ہیں حدیث کا کیا تھا کہ حضرت سعد بن ابو وقاص ہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ
بیان کر رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری بیماری کی شدت کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے پاس مال بہت ہے، لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، تو کیا مجھے میرا جو مال ہے، ٹوٹل مال جو ہے میرا، اس میں سے 2/3 یعنی 2/3 مال صدقہ کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ چلیے آدھے کی ہی مجھے اجازت دے دیں، کہ آدھا میری بیٹی آدھے کی مالک بن جائے اور آدھا میں صدقہ کر دوں۔ دیکھیں، جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے تو صدقہ کرنے کے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو کبھی برا نہ سمجھیں آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی آدھا بھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اچھا، تو مجھے کم از کم 1/3 یعنی 1/3 کی تو اجازت دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، 1/3 کی تمہیں اجازت ہے، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اور دیکھیے الفاظ کیا ہے، میں نے پوری حدیث یہ عربی میں پڑھی نہیں، کافی لمبی تھی، تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر او کبیر، کہ کثیر بھی ہے اور کبیر بھی ہے، کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا، اور باہر وہ بڑے بھنے خواہ بنے ہوتے ہیں، دوست یاروں میں خوب کھلاتے اڑاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کوئی ڈونیشنز دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیتے ہیں تاکہ ان کا نام جو ہے وہ پکارا جائے اور ان کے نام کی تختیاں لگیں اور سب کو پتہ چلے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مال پر وارثوں کا ہی حق ہوتا ہے، زندگی میں بھی، اور جب انسان دنیا سے چلا جائے تب بھی اس مال پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ورثاء کا۔ تو فرمایا ہے کہ کسی اور کو یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ مال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی تم رضائے الہی کے لیے خرچ کرو گے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، تمہیں ان سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ کبھی سوچا کسی مرد نے کہ اپنی بیوی کو جو وہ کما کے لا کے کھلا رہا ہے اس پر بھی انسان کو اجر کتنا ملتا ہے؟ یعنی ایک لقمہ بھی جو تم بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا یہ حکم ہے قرآن کے ذریعے اپنی بیویوں کو نان نفقہ ادا کرنے کا۔ اب دیکھیں کیسی کیسی صورتیں ہیں جس میں کہ ان کو نان نفقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو مہر دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کے اوپر ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی احسان جتلاتے ہوئے نہ کہو یہ ان کا حق ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو دو۔ ان کو کوسنے دیتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے نہ دو کہ کھاؤ مرو لو تم جو کچھ بھی ہے، خوش دلی کے ساتھ
ان کی ضروریات کو پورا کرو، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی جو تم کس منہ میں دو گے وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ دیکھیے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد تک یعنی میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی کیا میں ان کے جانے کے بعد دنیا سے میرے ساتھی چلے جائیں گے تو کیا مجھے اتنی زندگی ملے گی کہ میں ان کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تمہیں زندگی ملے گی، حالانکہ دیکھیے ذرا غور کریں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سخت بیمار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہاں یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہاں تم زندہ رہو گے، کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے، اور اگر کوئی غیب کی خبریں آپ کو دی جاتی تھی تو وہ ضرورتاً اور وقت کے مطابق آپ کو بتائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ ہاں پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل بھی تم اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کرو گے، یعنی اگر تمہیں مزید زندگی مل گئی اور اس زندگی میں تم مزید اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو گے تو اس بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے گی، اور اس زندگی میں کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے جبکہ دوسرے کچھ لوگوں کو تم سے تکلیفوں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، یعنی تمہارے دشمنوں کو تم سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ آپ کو پتہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جرنیل تھے، اور یہ جنگ قادسیہ جو ہوئی تھی اس کے ہیرو تھے۔ یہ واقعہ شاید آپ نے پڑھا سنا ہو کہ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ گئے تو آپ نے دریا کے کنارے بیٹھ کے صبح یعنی نماز کے لیے سارے لوگ اپنا وضو کے لیے جب بیٹھے دریا کے کنارے تو پہلے جیسا کہ حکم ہے اور سنت کے مطابق یہ سارے مسواک کے ساتھ اپنے دانت صاف کرنے لگے، تو دور سے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے اتنی زیادہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دانت رگڑ رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ جیسے کوئی سارے بیٹھے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شاید کوئی جن یا دیو ہیں، تو وہ پکار کے بھاگ اٹھے کہ دیو آمنت، کہ یہ دریا کوئی دیو آگے ہیں کہ یہ بیٹھے دانت تیز کر رہے ہیں ہمیں کھانے کے لیے۔ یہ ایسے میں نے ضمنی طور پر آپ کو اس چیز کا ذکر ایسی بات کی کہ وہ واقعہ تو ایسا ہے نا۔ تو یہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے پھر چلیے کہ یہ ذہن میں آ گیا کہ جب شروع دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ بھی مشرکہ تھیں، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی ان کی والدہ نے کہ تو اگر واپس اپنے آبائی دین میں نہ آیا تو نہ میں کچھ کھاؤں پیوں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ ہاں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو گود میں اٹھا کے سائے میں لے کے آتے، ان کو زبردستی کھلاتے پلاتے اور ساتھ کہتے جاتے کہ ماں تیرے جیسی اگر لاکھ مائیں بھی ہوں تو میں اس دین پہ قربان کر دوں گا، تیرا حق تیری جگہ ہے اور اللہ کا دین جو اپنی جگہ ہے۔ چنانچہ بیٹے کا یہ جو رویہ تھا اس نے پھر ماں کا دل بھی نرم کر دیا، اور پھر یہ ماں بھی جو تھی یہ اس نے اسلام قبول کر دیا تھا۔ اچھا جی، تو باقی حدیث کا حصہ ہے، تو جیسے کہ آپ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا، یعنی جن لوگوں نے میرے ساتھ ہجرت کی تھی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہے کہ میرے کہنے پر
یہ لوگ جو سب کچھ اپنا گھر بار بیوی بچے بھی، بعض لوگ جو تھے وہ چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کے میرے ساتھ اللہ کی خاطر 300 میل دور یثرب چلے گئے تھے، جس کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہی مدینہ النبی کہا جانے لگا، اور اب مدینہ منورہ ہم کہتے ہیں اس شہر کو مدینہ النبی، نبی کا شہر، اور آج ہم اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت زار قابل رحم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تھے حضرت سعد بن خولہ، یہ ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے انتقال فرما گئے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہو ہجرت کرنے کی، لیکن وہ نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے شفقت کا اظہار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے اور ہجرت کی سعادت سے محروم رہے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ریاض الصالحین کے اندر جو احادیث ہے مبارکہ، یہ عموماً ساری صحیح کے درجے کی ہیں، اس لیے ان کو پڑھتے سنتے ہوئے آپ کے دل میں کبھی کوئی شک نہ آئے۔ اور انشاءاللہ اس شک کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا نا، تھوڑا سا میں نوٹ بعد میں آپ کو کہوں گی کہ میں آپ کو یہ سارا احادیث کا جو علم ہے، جیسا کہ میری اپنی نیت ہے کہ میں آپ تک منتقل کروں جو مجھے آتا ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو آپ اس کو وصول کرنے والے بن جائیں گے تو تبھی میں آپ تک منتقل کری جاؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ میں سب کچھ آپ کو بیان کروں اور آپ اس سے بوریت محسوس کریں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ احادیث چند سنا دیتی ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا کیا رسپانس آتا ہے۔ پھر یہ حدیث نمبر 7 ہے، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شجاعت دکھانے کے لیے، دوسرا شخص حمیت جتانے کے لیے، تیسرا شخص ریاکاری کی غرض سے لڑائی کرتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ ان تینوں میں سے اللہ کی راہ میں کون جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد وہی کرتا ہے جو شخص اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے لڑتا ہے، صرف وہی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ شخص جس نے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑائی میں لڑا، دوسرا اس لیے لڑا کہ اس کے دل میں اپنے قبیلے یا اپنے خاندان یا اپنے وطن کی جو حمیت ہے، جو اس کی یعنی عزت ہے، اس کی خاطر وہ لڑا کہ میرے قبیلے کا نام سر بلند ہو۔ جیسے دیکھیے نا ایک عورت کا جس نے زنا کیا تھا، وہ اس سے جب لیان کا جو موقع آیا تھا تو اس کے شوہر نے بھی قسمیں کھا لی تھی اور اس نے بھی قسمیں کھا لی، جھوٹی قسمیں کھائیں اور کہہ دیا کہ اس لیے یعنی جھوٹی قسمیں کھا گئی، اس لیے ساتھ یہ کہہ گزری کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی،
قبائلی زندگی میں اپنے قبیلے کی جو عزت اور اہمیت ہے وہ اس درجے پر ہوتی تھی کہ اللہ کے نام پر وہ لیان کے موقع پر جھوٹی قسمیں کھا گئی کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کروں گی کہ ان کی عورت نے یہ کام کیا ہے. یعنی اس درجے کی ان کو اہمیت اپنے قبیلوں کی ہوتی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ جنگیں ہوتی تھیں تو زرہیں پہنی ہوتی تھیں سر سے لے کر پاؤں تک. یہ لوگ لوہے میں جیسے جکڑے ہوتے تھے، سر پہ خود ہے، دو دو زرہیں پہنی ہوئی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو بھی کچھ انہوں نے وہ لباس پہنے ہوتے تھے. پہچانے نہیں جا رہے تو اپنا تعارف کراتے تھے لڑائی کے میدان میں اتر کے، کہ ایک دوسرے کو مبارزت کے لیے جب آمنے سامنے آتے تھے تو اپنا تعارف کراتے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرے باپ نے فلاں لڑائی میں حصہ لیا، میرے دادا نے فلاں میں لیا، اس نے اتنے مارے. اور یعنی اپنی اس شان بیان کرنے کے لیے، یعنی اپنے خاندان قبیلے کی اتنی زیادہ ان کو جو عزت تھی وہ پیاری ہوتی تھی. اسی لیے دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اس یعنی میدان عرفات میں جیسا کہ اور عرفہ کے دن جیسا کہ تم پہلے زمانے میں اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، لڑائیوں کے علاوہ حج کے موقع پر بھی اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، اس طرح اب تم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا کہ نہ تو بہادری کے خاطر لڑنے والا، نہ ہی غیرت اور عزت کے لیے لڑنے والا، نہ ہی ریاکاری کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے کہ میں بڑا بہادر ہوں اور یعنی اپنے وطن کا، اپنے قبیلے کا، اور بتانے کے لیے لوگوں کو کہ میں ہمیشہ ہر موقع پر بڑھ بڑھ کر لڑنے والا ہوں، یا پھر لڑنا بھی اور ساتھ مال بھی دینا. تاکہ دنیا کی تاریخ میں نام لکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تینوں ہی شخص جو کہ بہادری کے لیے، غیرت کے لیے، دکھاوے کے لیے لڑتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس کا جو جہاد جو ہے قابل قبول نہیں ہے. جہاد اسی شخص کا قبول ہوگا جو اللہ کے کلمہ کو یعنی اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے لڑے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مومن کا تو مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو اس لیے کس کا جہاد قبول ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں لڑا. اب آ جائیے حدیث نمبر 9 پر. اس میں ابو بکرہ سقفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں میان سے نکال کر آپس میں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہیں. تو میں نے عرض کیا، یعنی یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے ابو بکرہ سقفی، کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم کا حقدار ہے لیکن مقتول کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا. یعنی اگر
جس کو موقع مل گیا دوسرے کو قتل کرنے کا اس نے کر دیا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حریص ہیں، تو نیت تو اس کی بھی قتل کرنے کی تھی، اگر اس کو موقع ملتا وہ قتل کر دیتا، لیکن دوسرے کو موقع مل گیا اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس لیے صرف قاتل ہی اب جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ مقتول بھی جائے گا، کہ نیت تو اس کی بھی اگلے کو مارنے کی ہی تھی۔ ہاں البتہ یہ ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر کوئی کسی کو یعنی کوئی شخص دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جس پر حملہ آور وہ ہوتا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اس پر وار کر دیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے، تو پھر وہ مظلوم ہے۔ یعنی یہ تو یعنی کون سا جس نے اپنے دفاع کے لیے مارا، اس کے مارنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ یہ یاد رکھیے نا، اس کی نیت مارنے کی نہیں تھی، اس کی نیت اپنے دفاع کی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی تھی، لیکن دفاع کرتے کرتے اس کے ہاتھوں جو حملہ آور تھا وہ مارا گیا، تو اب دفاع کرنے والے کو تو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جو حملہ آور تھا وہ اگرچہ مارا گیا، لیکن چونکہ وہ حملہ اس نے کیا ہی اس کو قتل کرنے کے لیے تھا، اس لیے وہ مقتول ہو کے بھی جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چیز، ایک حدیث تو میں چھوڑ گئی، حدیث نمبر 7، چلیے یہ بھی کر لیجیے، کیونکہ آج میرا یہ جو سارا پلان تھا وہ حدیث نمبر 9 تک ہی کرنے کا تھا، اور آگے پھر مضمون بھی بدل رہا ہے، اس لیے چلیے حدیث نمبر 7 چھوٹ گئی ہے، وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم عام طور پہ وہ حدیث پڑھا کرتے ہیں نا، وہ دوسری سورس سے، کہ اللہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث آ گئی کہ اللہ تمہارے مال کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، کیوں؟ مال دینے والا بھی وہی ہے اور صورتیں بنانے والا بھی وہی ہے، اس نے صورتیں بنائی ہیں نا تمہاری، اور مال بھی اس نے بنایا نا، اور جسم بھی اسی نے بنائے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ تمہارا جسم کیوں دیکھے، وہ تمہاری صورت کیوں دیکھے؟ وہ تو خود ان کا خالق ہے، اس کو کیا غرض تمہاری صورتوں سے اور تمہارے اجسام سے؟ اس کو تو غرض تمہارے دل سے ہے۔ اگرچہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے بنایا تو وہ بھی اللہ نے ہے، لیکن چونکہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ آپ کی سوچ، آپ کے ارادے، آپ کی نیت کا مرکز ہے، اور اس کے اندر جو بھی آپ کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ارادہ یا نیت اللہ نہیں ڈالتا۔ ہاں ہوتا تو سب کچھ اللہ کی مشیت سے، لیکن اللہ نے چونکہ آپ کو کی سوچ پر کوئی پہرا نہیں لگایا ہوا، کیونکہ اس
سوچ پر اگر اللہ پہرا لگا دیتا تو آپ کو اجر کہاں سے ملتا؟ کہ جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اگر آپ اچھی نیت کرتے ہیں اس کا بھی ایک نیکی آپ کی لکھی جاتی ہے۔ نیت آپ نے کی ہے، اللہ نے نہیں کروائی، اور جب آپ عمل کر لیتے ہیں اس نیت پر تو کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل پر اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو فرق ہے 10 سے لے کر 700 گنا کا، یہ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے بھی آپ کی نیت ہے کہ کس درجے کے خلوص کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا، آپ کی نیت جو تھی اس کے اندر وہ کام کر گزرنے کی کتنی تڑپ تھی، اس کام نیت کو عملی جامہ پہنانے کا کتنا آپ کو شوق تھا، کتنے آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بے چین تھے۔ اب دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا، وہ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کو شوق تو تھا نا، ان کے دل میں یہ تڑپ تو تھی نا کہ ہم اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان سے بھی بہت پہلے، بدر میں، اور بدر سے بھی پہلے، لیکن کیا ان کی نیتیں جو تھیں ان کے اندر اسلام کے عروج کو دیکھنا شامل نہیں تھا؟ اللہ اس کے مطابق ان کو اجر عطا کرے گا، اگرچہ انہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اندر جو اخلاص ہے، پھر یاد کیجئے اس باب کا جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کا ٹاپک کا نام ہی نیت کا اخلاص ہے۔ یہ کتنے خلوص سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی یہ صرف مارے پیٹے یا یعنی بے دلی کے ساتھ اپنا نام لکھوانے والی بات نہیں ہوتی، خوش دلی کے ساتھ کسی بھی نیک کام کے لیے جب آپ نام لکھواتے ہیں، یہ نہیں کہ اچھا چلو لکھ لو، نہیں، بلکہ اس لیے نہیں سب سے پہلے میرا لکھے۔ سوچے نا، نیکی کا کام جو بھی ہے اس کے لیے آپ سوچیں نا، جتنا سوچیں گے اتنا اجر کم ہوتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اچھا کام ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے، تو کیوں نہیں اب سابقون الاولون میں اپنے آپ کو شامل کرواتے۔ تو اس لیے اس حدیث کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں دیکھے، ہائے یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ اگر خوبصورت ہے تو کس نے بنایا؟ بدصورت ہے تو کس نے بنایا؟ کالا حبشی ہے تو کس نے بنایا؟ گورا ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اٹ میکس نو ڈفرینس اللہ کے لیے، اس کے لیے تمام انسان برابر ہیں، وہ گورا ہو یا کالا، اس لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کس کو میں نے اچھی شکل دے کے دنیا میں بھیجا اور کسی کو نہیں، کسی کو اچھا جسم، صحت مند، پورے اعضاء کے ساتھ بھیجا ہوا، کوئی لنگڑا لولا نہیں ہے وہ، سب اعضاء سلامت ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کی نظر کس پہ؟ انسان کے دل پہ، شکل چاہے کیسی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اسی طرح سورہ حجرات میں یہی چیز بیان فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس دل کے اندر تقویٰ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ دل کسی غریب کا ہے، یہ دل کسی امیر کا ہے، یہ کالے کا ہے، یہ گورے کا ہے، یہ پاکستانی کا ہے، سعودی کا ہے، یا امریکن کا ہے۔ اللہ تو اس دل کو دیکھتا ہے جس کے کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اور
اللہ پاک نے ہمیں اپنے کلام پاک میں بھی فرما دیا کہ من عطا من قلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اسی کو جنتیں اور جنتوں کی بہاریں اور مرتبے اور مقام عطا کرے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے گا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے اس بیان کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے، ایسا دل عطا کرے کہ جو اللہ ہی کی یاد میں دھڑکتا ہو، جو اللہ ہی کی یاد میں تڑپتا ہو، جو اللہ ہی کی یاد میں لرزتا ہو، جو اللہ ہی کی یاد میں روتا ہو، جو اللہ ہی کی یاد میں کانپتا ہو اور اس کے خوف سے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہو۔ اللہ تو ایسا دل ہمیں عطا کر دے، اور اگر ایسا دل ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا دل بدل دے، الہی دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، یا اللہ ہمارا دل بدل دے، ایسا دل بنا دے جس کو تو پسند کر لے۔ اللہ پاک تو ایسا دل ہمارا بنا دے کہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دل سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر دور سے پہچان لے کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں، یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت میں حشر میں لے کے جانا، ان کے جھنڈے تلے جمع کرنا، ان کی شفاعت نصیب کرنا۔ اے رب العالمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلام جو ہماری نکارہ زبانیں ادا کر رہی ہیں، ہم کہاں اور کہاں ان کا ذکر، لیکن اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ موقع دے ہی دیا ہے، یہ توفیق دے ہی دی ہے، تو یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میری وہ پیاری بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں اور اپنے دلوں کو گداز کر رہی ہیں اس تذکرے کے ساتھ، اپنے دلوں کو نرم کر رہی ہیں، یا رب العالمین تو ان کا بھی یہ سننا قبول فرما لے۔ اور اللہ جس وبا سے ہم سب دوچار ہیں آج کل، یا اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ ہمارے عزیزوں میں سے جو اس آفت کا شکار ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اس سے محفوظ رکھ، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا والآخرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ اللہ ہمارے جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو ہمیں عمدن کیے، سہون کیے، اللہ ہمارے معاف فرما دے تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھٹ جائے۔ یا رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور سب سننے والوں کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں ہم سب کی پوری فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔